پہلے نمبر تے گفتگو انتہائی مختصر انشاءاللہ ہوگی، صرف 7 تو 8 منٹ۔ تے دوجے نمبر تے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا طریقہ مبارکباد دا تقبل اللہ منا و منکم وسالح المؤمنون۔ اللہ پاک تواڈے رمضان دے اندر کیتے ہوئے اعمال، تواڈے روزے، تواڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جمعے سے سنتے رہنے ہیں، رمضان جو سننے ہیں، رمضان تو پہلے بھی سنتے رہنے ہیں۔ یہ عید دے موقع تے بھی اصلاح کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بھی روزے لگ گئے نا، روزیاں تو بعد اسی کہڑے کام کرنے ہیں۔ روزیاں دے اندر تے جناب بڑیاں سی نیکیاں کیتیاں نے، بڑے جناب دا جڑا نوٹ پڑھتے رہے، لیکن جدوں روزیاں تو بعد اسی فجر ٹائم ہی جماعت ٹائم اسی نہیں پڑھ سکتے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جڑا کام نے نا کہ اعمال ضائع کرنے والے کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا انسان رمضان المبارک کے اندر رمضان کے جنہیں روزے رکھے نے انہاں واسطے خوشخبری کی ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے حالت ایمان کے اندر اچھی نیت دے نال اللہ کو راضی کرن دی خاطر رمضان المبارک دے روزے رکھے، اللہ پاک وہ زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف فرما دے، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور اس تو بعد میرے محترم بھائی یہ اسی زیادہ لینا کہ کنہ کنہ روزے رکھے نے تے کنہ کنہ نہیں رکھے۔ یہ خوشخبریاں انہاں واسطے نے کہ جنہ رکھے نے، جنہ محنت کی ہے، جڑے بھوکے رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس انسان نے رمضان المبارک کے اندر قیام کیتا، ساڑی تے ساری سمجھو کہ سارا مہینہ لگ گیا، یہ دلیلاں دیندے ہیں کہ تراویحاں فرض نے یا نفل نے، پڑھنیاں چاہیے نے نہیں پڑھنیاں چاہیے، لیکن انہاں دی فضیلت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس انسان نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قیام کیتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال وہ بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر اینڈ والیاں تاک راتاں کے اندر ایک رات ایسی ہے جنوں لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جس بندے نے ایمان کی حالت اندر اس لیلۃ جڑی قدر دی رات ہے انہوں پا لیا، او دے اندر عبادت کیتی، معافیاں منگیاں، اللہ نے قبول کر لیا تے اللہ تعالیٰ او دے بھی زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزیاں تو بعد رمضان دے روزیاں تو بعد شوال دے 6 روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ 6 روزے شوال دے رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے نامہ اعمال دے اندر اتنا ثواب لکھ دیندے نے کہ جویں انہیں سارا سال ہی روزے رکھے۔ روزیاں دا مہینہ جڑا ہے وہ دا سمجھو کہ 10 مہینے دا ثواب، اور جڑے 6 روزے شوال دے نے وہ جڑا بندہ رکھے گا وہ دے نامہ اعمال دے اندر اس طرح ہی لکھی جائے گا کہ جویں بندہ ہر روز ہی روزہ رکھدا رہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اندر مسئلہ ہے کہ شوال دے جڑے روزے نے کئی بندے میں سنیا ہوتے ہیں جی جی ایک باری رکھ لو تو پھر ساری زندگی رکھنے پینے، نہیں، تسی جدوں تہاڈا دل ہے شوق دیاں گلاں نے، جڑا بندہ جناب رکھنا چاہے تو انشاءاللہ پورے سال دے روزے دا ثواب ملے گا۔ اور اس تو بعد پورے مہینے دے اندر پورے یہ نہیں کہ جناب تیسرے شوال یا دوسرے شوال لازمی رکھنے، جی سٹارٹنگ تے رکھ لو تو وہ روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جے اگر مہینے دے اندر پورے دے اندر اگر تسی ایک رکھ لیا کہ چھڑ دیتا ہے، ایک رکھ لیا کہ چھڑ دیتا ہے، اس طرح کر کے شوال دے مہینے دے اندر 6 روزے اگر تسی رکھ لو تو تواڈے نامہ اعمال دے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال دا ثواب لکھ دے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جڑیاں رمضان کے اندر اسی نیکیاں کیتیاں نے وہ دیکھو نا اسی توبہ کرنے ہیں، قاری صاحب میں توبہ کیتی ہے، میں اللہ کو معافی مانگ لی ہے،
وہ معافی منگی جڑی ہے سانوں کیویں پتہ لگے گا کہ ساری معافی جڑی ہے نا اللہ نے قبول کر لی ہے؟ وہ پتہ اس طرح ہی لگے گا کہ جے رمضان تو بعد ہن رمضان وچ نیکیاں کیتیاں نے، زکات ادا کیتی ہے، عشر ادا، جو بھی مطلب نیکی دے کام سن اسی کیتے نے، تے رمضان تو بعد تے جے تسی مزید نیکیاں کردے ہو پے تے سمجھو کہ اللہ نے تہاڈی توبہ نو قبول کر لیا۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے نو چیک کرنا ہوئے کہ بندے نے کہ میں دعا کی ہے تو میری دعا قبول ہو گئی ہے، میرے جناب اللہ نے خطا معاف کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرن تو بعد اعمال کو نیکیاں نو قبول کرن تو بعد مزید نیکیاں کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ تے جڑے بندیاں نے ہن روزے رکھے سن تے انہاں دی قبولیت ہے تو پتہ لگے گا کہ روزے تو بعد وہ کنیاں کو نمازاں پڑھدے نے، کنے ٹائم جناب ٹائم نال مسجد وچ اوندے نے، اور کنے کو نماز روزے تو بعد ہن روزے رکھدے نے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دے چشم و چراغ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ زیتون دے نال کھانا کھاندے نے پے، ایک بندہ آیا تو نے آ کے کہا کہ سیدنا علی جی تسی عید دا دن ہے تے عید والے دن میں تسی زیتون دے نال سکی روٹی دے نال جڑا نا تسی کھانا کھاندے ہو پے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ عید دا نام نہیں، نویں کپڑے پا لو، خوشبوواں لگا لو، جناب نہا دھو لو تے موٹر سائیکل جناب انہاں نوں بھجاؤ۔ عید بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ جس بندے نے روزے رکھے ہون تو روزے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو جائے۔ عید اس چیز کا نام ہے کہ جس نے قیام کیتا ہے تو وہ قیام اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا۔ عید اس چیز کا نام ہے کہ بندے نے اللہ کو معافی منگی ہوئی ہے تو اللہ انہوں معاف کر دے۔ تو ساری عید اج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، بلکہ اس مومن واسطے ہر روز ہی عید کا دن ہے کہ جڑا مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، عید کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان آپس کے اندر 3 راتاں ناراضگی کے اندر نہ گزارے، 3 راتاں 3 دن ناراضگی کے اندر نہ گزارے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ آپس کے اندر ناراض ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ اسی اندازہ لانا ہے کہ اسی اپنی بھیناں نال، اپنے والدین دے نال، اپنے سکے بھراواں دے نال سالاں دا سال جناب زندگی لگ جاتی ہے کہ اسی بولتے نہیں ہے۔ رمضان المبارک دے روزے رکھے نے، عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، اپنے جڑے ناراض بھائی نے، ناراض بہناں نے، انہاں نوں جا کے راضی کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جڑا انسان جناب 3 راتاں 3 دن ناراضگی گزاردا ہے وہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان دا بھائی ہے، آپس کے اندر یہ جناب ایک دیوار دی مانند نے، ایک جسم دی مانند نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کریا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ یتیم، بیوہ، مسکین دی مدد کرنی شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جہاد دے برابر، رات کو قیام کرنے دے برابر اللہ تعالیٰ انہوں نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی دی مشکل حل کرنے لگ پیندا ہے، اللہ تعالیٰ اودیاں مشکلات دور کرنے لگ پیندے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جنہیں بھی اسی اعمال کیتے نے اللہ قبول و منظور فرمائے تے دعا خیر کریے، کیونکہ ساڈے فلسطینی بھائی جڑے نے وہ بھی ساڈیاں ماواں، ساڈیاں بہناں، ساڈے بزرگ جڑے شہید ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں شہادتاں نوں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی غیبی مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارحم أهالينا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا
دے اندر بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال سارے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے مومن بندے تیریاں مومن بندیاں گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر اللہ بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال سارے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سارے نو صحت والی ایمان والی تقوی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا العالمین جڑے فوت ہو گئے نے اللہ عید دا دن ہے اللہ اسی درد دل نال دعا کرنے اللہ جننے بھی تیرے مومن بندے بندیاں اللہ اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا العالمین کسی دا باپ کسی دی بہن کسی دی والدہ کسی دی بیوی یا اللہ کسی دا بھائی جتنے بھی پیارے اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمت عطا فرما۔ یا اللہ انہاں کی نجین جگہ عطا فرما۔ یا العالمین اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے خطا کار ہاں بڑے سیاہکار ہاں اللہ تیری رحمت دے خزانے بڑے وسیع نے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سارے نوں معاف فرما۔ اللہ ساڈے نکے بڑے گناہ اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللهم ارحم آبائنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ یا العالمین جڑے بے اولاد نے انہاں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نوں اولاد دتی ہے میرے مالکا میرے خالقا والدین دا فرمانبردار بنا۔ یا العالمین جڑے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں نوں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا العالمین جڑے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے انہاں نوں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا العالمین جڑے رمضان دے مہینے دے اندر اسی کو ماڑیاں موٹیاں نیکیاں کیتیاں نے ٹوٹی ٹوٹی عبادت کیتی ہے مالکا اسی تیرے مہمان دا رمضان دا حق ادا نہیں کر سکے یا اللہ سانو معاف فرما اور جڑی ٹوٹی ٹوٹی عبادت کیتی ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو منگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ بنا منگیا عطا فرما۔ اللہ جنیاں میری ماواں بہناں میرے بزرگ میرے نوجوان ویر بیٹھے نے انہاں دے دلاں دے اندر نیک خواہشات ہے نیک آرزو ہے نیک تمنا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میریاں بہناں میرے ویر میرے بزرگ یا اللہ جڑے پہلو نماز 5 وقت نہیں سن پڑھتے اللہ درد دل نال دعا ہے انہاں سارے 5 وقت جماعت دے نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين